بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہما صدف اور ہمارے ساتھ ہیں پنجاب کے وزیر خوراک بلال یاسین۔ بلال یاسین کا تعارف صرف ان کی وزارت نہیں بلکہ وہ اپنے حلقے کے عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہونے اور اپنے نظریات پر قائم رہنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ بلال یاسین صاحب، پی ٹی وی کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی وزارت کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں، خاص طور پر آج کل جب گندم کی خریداری پالیسی بھی شروع ہو گئی ہے، روٹی کے حوالے سے بھی، مگر ہم شروع کریں گے آپ کی ذاتی زندگی کی دلچسپیوں کے حوالے سے۔ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ لاہوریوں اور اولڈ سٹی میں پولیٹکس آغاز کی اور اولڈ سٹی میں ہی میں پروان چڑھا اور وہیں پہ ہی ساتھ ہی سینٹرل ماڈل اسکول میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا اور گریجویشن کے فوری بعد ہی عملی سیاست کی طرف آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں 1997 میں سرو کرتا رہا ایز اے چیئرمین واسا ایل ڈی اے لاہور۔ وہ میری پہلی اسائنمنٹ تھی۔ اس کے بعد 2002 میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، اللہ نے کامیابی دی۔ پھر 2008 میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا، اللہ نے کامیابی دی۔ پھر 13 میں دوبارہ ایم پی اے بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ پھر میں وزیر بن گیا۔ پھر 18 میں پھر اللہ نے کامیابی دی۔ پھر جو ایک شارٹ سپیل کے لیے گورنمنٹ بنی اس میں وزیر بنا۔ پھر اب 2014 میں الحمدللہ 6 ٹرم میں پھر دوبارہ سے ایم پی اے بنا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وزیر بنایا۔ مطلب یہ کہ میرے شہر کی اور میرے لاہور شہر کے لوگوں کی، اور خاص طور پہ جو پرانا لاہور ہے وہاں پہ لوگوں کی بے پناہ مہربانی ہے اور بڑی محبت ہے کہ انہوں نے جب بھی میں الیکشن میں گیا ہوں بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے مجھے الیکشن میں جتوایا بھی۔ میری آدھی سے زیادہ عمر جو ہے وہ اسمبلیز میں ہی گزری ہے۔ کیا آپ نے بچپن سے سوچ رکھا تھا کہ آپ نے سیاستدان بننا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی آج نا جو پولیٹیشین ہے نا، اس کا پرسیپشن یہ بنا دیا گیا کہ شاید وہ ولن ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بڑا مشکل اور بڑا ایک نوبل کاز ہے۔ مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سوچ لوگوں کی بالکل اپوزٹ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیشین ہے وہ اس کی 2 نمبری اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہو چکی ہیں کہ لوگ اس چیز کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں کہ کوئی بندہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی کوئی پراپرلی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے میدان میں ہو سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ لاہور کا کلچر، آپ بھی لاہور سے ہیں، میں بھی لاہور سے ہوں، کلچر ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی حلقے سے بار بار بندے کو ریپیٹ کریں۔ تو میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے سیاست میں آنا چاہیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا، مگر ان کی پہلے تو اس سوچ دیکھنا پڑے گی نا۔ اگر تو ان کی یہ سوچ ہوئے گی کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہمیں یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ کو اپنے پلے سے لگا کے آج کے دور میں آپ کو اسٹیٹ وے کرٹیسزم کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر تو ان میں یہ سوچ ہوئے گی، ان میں یہ حوصلہ ہوئے گا تو بالکل کیوں نہیں، یہ کار خیر ہے، اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے۔ جب بچوں کا ذکر آ رہا ہے تو 97 سے تو آپ نے سیاست شروع کی، تو آپ کی شادی اس سے پہلے ہو گئی تھی یا سیاست میں آنے کے بعد؟ جی، میری بالکل شادی اور سیاست اکٹھے ہی چلے ہیں۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھی اتنا عرصہ شادی کو ہو گیا الحمدللہ۔ وہ جو روایتی طور پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔ آج ہم بیٹھتے ہیں فیملی میں تو ہمیں یہ بالکل سوچ آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہیں ہیں، میں اور میری بیوی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شاید ہمیں نا اتنی فرصت ہی نہیں ملی، پولیٹکس نے اتنا انگیج رکھا، اتنی زیادہ مینٹلی آکوپائڈ رہا کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں ہرگز سوچنے کا بھی نہیں ٹائم ملا، اور بڑا اچھا طریقے سے زندگی گزر گئی۔ آپ عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ شادی کا فیصلہ آپ نے کیا ہے یا آپ کی فیملی نے؟ نہیں، میرا تو پیورلی میرے تو ارینج میرج تھی۔ اب سوچوں گا کہ بھی اب کوئی اپنی طرف سے بھی کوئی شادی ہو جائے۔ اچھا، جب آپ کو سیاست اتنا موقع ہی نہیں دے گی کہ آپ یہ سوچ سکیں، تو آپ کی اہلیہ بھی انکریج کرتی ہیں، مطلب وہ خوش ہیں کہ آپ سیاستدان ہیں؟ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے نا، تو خوش کیا ہونا، بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری فیملی وہ اس چیز پہ کنونس ہے کہ بھی انہیں پتہ ہے یہ کوئی 1-2 برس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی کا معاملہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جی جو میری پریورٹی ہے یا میری جو سیاست کا جو ایک طریقہ کار ہے، میں پبلک کی پولیٹکس کرتا ہوں، میں ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ نہیں آتا۔ مجھے کوئی ایسا کوئی خاص ہے بھی نہیں کہ میں ٹیلی ویژن پہ۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جب میں پولیٹکس میں آیا تو وہ حیات تھے، وہ کہتے تھے کہ یار عزت دار ہونا ہے، مشہور نہیں ہونا۔ تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات، جو مشہور ہوتا ہے وہی عزت دار ہوتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ سمجھ آئی کہ نہیں، عزت از سم تھنگ ایلس اور فیم از سم تھنگ ایلس۔ تو میں زیادہ فوکس جو ہے نا وہ عزت پہ کرتا ہوں۔ تو میری فیملی بھی کنونس ہے اس چیز پہ کہ انہیں پتہ ہے یہ جو دن رات اس پہ بھاگتا ہے یا ایفرٹ کرتا ہے، تو اس میں
ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی فائنینشیل اپنا پرسنل انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا, پبلک کے لیے کرتے ہیں. تو آپ کے کتنے بچے ہیں وہ لاہور میں ہی پڑھتے ہیں؟ میری بڑی ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی. میرا ایک بچہ میس کمیونیکیشن کر چکا ہے اور دوسرا اے لیول میں ہے. 2 میرے بچے ہیں, ایک میری بیٹی ہے وہ چھوٹی ہے, تو ماشاء اللہ جو میس کمیونیکیشن کی ہے وہ تو بزنس میں آ گیا, اور چھوٹا بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, ہم نے سوچا میس کمیونیکیشن اگلا انٹرویو آپ کا کر رہے ہوں شاید. میں نے تو اسے بالکل کہا تھا کہ اگر تم اس میں کی ہے میس کمیونیکیشن تو اس پہ آپ اس میں انوالو ہو اور اس میں اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرو. اگر اس کی اپنی چوائس ہے, میں جس طرح وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح میں بھی انہیں سپورٹ کرتا ہوں. میں فورسفلی اپنے جو ڈیسیژنز ہیں وہ وہاں پہ ان کو فورسفلی وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتا. فن پہلوانی جو ہے وہ اس کا آپ کے فیملی کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے, تو آپ کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے اس میں؟ میرے جو 4 فادرز ہیں وہ پری پارٹیشن انہوں نے نہ صرف پاکستانیوں کی, انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی کہ اتنے بڑے نام اور اتنے بڑی فیم شاید جو اس وقت جو دنیا چل رہی ہے اس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی جو میرے 4 فادر کے پاس تھی. اور میں ایک واقعہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے دادا ان کو انڈیا, ہم انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں, امرتسر سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں جب پاکستان بنا. تو میرے دادا کو موتی لال نہرو جو انڈیا کا پہلا پرائم منسٹر بنا تھا, انہوں نے آفر کیا تھا کہ جی آپ تو ہمارے ہیروز ہیں, آپ یہاں پہ رکیں, گورنمنٹ آپ کو ٹیک کیئر کرے گی. تو میرے دادا وہ اس وقت اس زمانے میں اتنی کو پڑھائی پہ فوکس نہیں کیا جاتا تھا, تو انہوں نے اسٹیٹ میں کہا تھا نہیں جی ہم مسلے ہیں, ہم نے مسلوں کے ملک میں جانا ہے. تو مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. مگر جب میں گروئنگ اپ ایج میں تھا تو اس وقت یہ جو سپورٹ یہ اسپیسیفکلی یہ جو جس اسپورٹ سے ہمارا تعلق تھا وہ اتنی ڈکلائن کی طرف گئی کہ مجھے شاید مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس طرف لایا جائے. تو میں اپنی وہ جو انیشیل سٹیج پہ جو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی اور اسی میں, جس کو آپ سیاست کہتے ہیں ہم اس کو خدمت کہتے ہیں, اسی میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, اسی میں ہی کامیابی دی. اگر ہم اب تھوڑی سی بات کریں آپ کی وزارت کے حوالے سے, کبھی دیکھا نہیں ہم نے اپنے ملک میں کہ ایک دفعہ کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہو اور وہ پھر کم ہوئی ہو. اب پنجاب میں روٹی اور نان کی قیمت کم ہوئی ہے, اس طرح سے یہ ممکن ہوا؟ دیکھیں اس میں تو میں اسٹیٹ میں کہوں گا کہ یہ جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ان کی دن رات اسی بھی کوشاں ہیں وہ کہ جی جو وعدہ کیا ہوا ہم نے پبلک سے, اتنے بڑے چیلنجز ہیں سامنے, پہاڑوں سے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے اور غریب آدمی کو اس کا جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو میرا یہ بالکل یقین ہے اور یہ اس میں کوئی دوسری سوچ نہیں ہے کہ غریب آدمی اس وقت سب سے مشکل حالات میں, اور اس کو 2 وقت کا جو نوالا ہے اس سے بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے اس کا پورا ہو پا رہا ہے. تو اس پہ ان کا تھا کہ جی ہمیں ہر صورت میں جو ایک عام آدمی ہے اس کی سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے اس کے لیے وہ روٹی ہے, کھانے کی روٹی ہے اور وہ آٹا ہے, تو اس پہ فوکس کیا جائے. تو اربوں روپے کی, یہ جب میں اربوں کی بات کرتا ہوں تو یہ کوئی 2 4 10 ارب نہیں ہوتے, سینکڑوں ارب کی جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی. تو اس میں 500 روپیہ 20 kg کا بیگ, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 500 روپیہ بیگ جو ہے وہ کم, اس کی پرائز کم ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کی جو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ پبلک میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو جو ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں, نان ملتے ہیں, اس کی پرائس بھی نوٹیفائی کی گئی ہے. کسی شہر میں 15 روپے اور کسی شہر میں 16 روپے, اس کی باقاعدہ کیلکولیشن کی گئی ہے. اس میں اس کے گیس کے بل, اس کے شاپ کا رینٹ, اس کی اپنی لیبر, تو یہ ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ نکالی گئی ہے کہ جو کسی جگہ 15 روپے اور کسی جگہ پہ 16 روپے, اور نان جو 30 روپے پہ بک رہا تھا اس کو 20 روپے پہ, اور اس کا ویٹ بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف پرائز کم کی اور اس کو ویٹ میں کم کر کے اس کو دوسرے طریقے سے 2 نمبری کی جائے. اور اس پہ ڈیلی بیسس پہ چیف منسٹر پنجاب وہ میرے ساتھ خود رابطے میں رہتی ہیں, صبح و شام اس کی رپورٹ ہمیں دینی پڑتی ہے کہ جی کیا ایکشن ہوا ہے. جو نوٹیفائڈ پرائز ہے گورنمنٹ کی اس کو ہر صورت میں ہم نے انشور کروانا ہے, اور میں آپ کے تھرو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل آپ کا ہے, تو میں ضرور ان کو یہ کرواتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جو لوگ آٹا بائی کرتے ہیں, جو لوگ روٹی نان لیتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کی نوٹیفائڈ پرائز کو ہر صورت میں چیک کرنا ہوئے گا. ہم ان کو 1-2 دن میں انشور کروا دیں گے کہ اس کا ڈسپلے پراپرلی کریں. اور آپ کے چینل کے تھرو میں بتاتا ہوں کہ جو روٹی کی پرائز ہے وہ 20 روپے نہیں ہے, وہ 15 روپے یا 16 روپے ہے. جو نان ہے اس کی پرائز 30 روپے نہیں ہے, وہ 20 روپے پہ آ گئی ہے. اور اس کا ویٹ بھی دیکھنا آپ نے, 100 گرام روٹی دیکھنی ہے اور 120 گرام آپ نے نان کا ویٹ چیک کرنا ہے. اور اس کو ہم کوشش کریں گے
کہ خود بھی جہاں تک پہنچا جا سکے خود بھی ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہر صورت میں امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل سمجھیے. جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو سستی روٹی اسکیم شروع کی گئی تھی، اور اب جب محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں تو پھر ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ عوام کو سستی روٹی مہیا کی جائے. تو اس حوالے سے جو شکایات کے ازالے کے لیے بھی نمبر ڈسپلے کیے جائیں گے یا لوگوں کو ایسا فورم ہوگا جہاں پہ وہ اگر ان کو نہ میسر آئے تو وہ جا سکیں؟ دیکھیے سب سے بڑا فورم تو ہے کہ پبلک میں خود اویئرنیس آنی چاہیے اور وہ آپ کے تھرو انشاءاللہ یہ ضرور پہنچے گی. یہ میسج سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ فوکس کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے. لوگوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو ان کی بریڈ اینڈ بٹر ہے. تو میں تو آپ کو کہا ہے کہ ایک غریب آدمی یا عام آدمی کا تو سب سے زیادہ جو بیسک نیڈ ہے وہ تو روٹی ہے یا آٹا ہے. تو اس پہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی, آپ نے موجودہ گورنمنٹ کی بات کی. یہ تو پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے تھوڑا امتیاز رہا ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہیں ان پہ فوکس کیا اور ان کی پرائز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, اس پہ پوری جان لڑائیں گے اور اس پہ ہر صورت میں اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. جو دوسری ہماری جو ایسوسیشنز ہیں جن کے بارے میں ہم تھوڑا سا سن رہے ہیں کہ جی وہ کرائے کر رہی ہیں, ان کو بھی سیٹسفائی کریں گے, ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور ہم نے جتنے کمشنرز ہیں جتنے ڈی سیز ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ یہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ڈائریکشن جا چکی ہیں کہ ان کو انگیج کریں, ان کے جائز معاملات کو ان کو سنیں اور ان کو ایڈریس کیا جائے. اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی بیہیو نہیں کرتا تو اس کو سختی کے ساتھ گورنمنٹ کے ریٹ کو ہم نے انشور کروانا ہے. گندم خریداری پالیسی کے حوالے سے اس بار کیا جو ہے وہ قیمت مقرر کی گئی ہے اور کس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ کاشتکار کا, خاص طور پہ چھوٹے کاشتکار کا نقصان نہ؟ ہم نے پریورٹی ہی چھوٹے کسان کو دی ہے کہ ہم نے 6 ایکڑ والے جو کسان ہیں اس کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں اور یہ اس کی شفافیت کو انشور کیا گیا. یہ پی آئی ٹی بی جو پنجاب کا جو ادارہ ہے اس کے ذریعے ہم نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی. ایپ کے ذریعے وہ جو چھوٹا کسان ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے وہ اپلیکیشن جو ہے نا ڈال سکتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو. اس کو فوڈ سینٹرز آل دو ہم نے 400 کے قریب اپنے فوڈ سینٹرز وہاں پہ فنکشنل ہیں, مگر وہ پرانے سسٹم کو پرے رکھا ہے کہ وہ ایپ کے ذریعے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا اس میں ڈال سکتا ہے. اس کے بعد 3 دن تک اس کا ٹائم ہوئے گا کہ ہم اس کو دیکھیں گے کون ایلیجیبل ہے, کس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو انٹرٹین ہم نے کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ 22 اپریل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کی بائنگ سٹارٹ کریں اس کی. تو اس میں بھی کوئی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی پینک موجود ہے اور مجھے بھی ادھر ادھر سے ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ شاید اس کے ارینجمنٹس نہیں ہیں یا گورنمنٹ لے نہیں رہی. ہاں چیلنج ہے کہ گورنمنٹ کے پاس 23 لاکھ کے قریب کیری فارورڈ موجود ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کسان کی سارے سال کی محنت ہوتی ہے تو اس کی محنت کا تحفظ کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس پہ کریں گے. چیلنجز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اربوں روپے کا ہمیں جو ہے نا جو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے اور وہ پہلے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے کہ اتنا بوجھ شاید گورنمنٹ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا نہیں سکتی. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسان کا بھی اتصال نہ ہو اور اتنی کا گندم ہم خریدیں جس سے کسان کی جو پرائز ہے, جو سپورٹ پرائز ہے 3900 روپے پر 40 kg, اس پہ اس کو سپورٹ بھی ملے, اس کی پرائز بھی بہت زیادہ ڈی ویلیو نہ ہو اور گورنمنٹ بھی اپنے کندھوں پہ اتنا کا بوجھ اٹھائے جس سے گورنمنٹ بھی خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے. موسمی تبدیلیاں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں آج کل, اور مڈل مین جو ہے بعض اوقات گورنمنٹ تو بہت اچھی قیمت مقرر کرتی ہے مگر مڈل مین جو ہے وہ استحصال کرتا ہے. تو کچھ ایسے اقدامات ہوں یا بیج کی کوالٹی بہتر ہو یا کوئی ٹیکنالوجی کسان تک پہنچے, کوئی ایسے اقدامات فوڈ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کہ ہم جو ان پٹس ہیں ان کو سستا کرنے کے لیے گورنمنٹ پیکیج لے کے آ رہی ہے. کسان کارڈ کے نام سے یا جو بھی اس میں آپ کی جو فرٹیلائزرز ہیں, جو آپ کے سیڈز ہیں, جو آپ کے پیسٹیسائڈز ہیں, ان پہ گورنمنٹ جو ہے وہ دینے جا رہی ہے, انسینٹیوز دے گی تاکہ جو عام کسان ہے, چھوٹا کسان ہے, اس کو سپورٹ ملے دوسری طرف سے بھی, تاکہ وہ ریئلسٹک وے میں پرائس کو کم کر سکے. ابھی تو کسان کے بس میں بات نہیں ہے نا, کسان نے اتنے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو تو وہ تو 3900 سے بھی کہتا ہے کہ اس سے بھی اوپر جانا چاہیے. آلدو ہم سیٹسفائی ہیں کہ ہم نے ٹھیک سپورٹ پرائز رکھی ہے, مگر اگلے سال کے لیے ہم کسان کو ایک کسان کارڈ کی شکل میں ایک ایڈیشنل سپورٹ دینے جائیں گے جس کا اس کو ان پٹس میں اس کو مدد ملے گی اور اس کی جو کراپ کی جو پرائز ہے جو اس کو گھر پہ پڑتی ہے وہ کم ہوئے گی اور اس سے کسان کمفرٹیبلی پرائز بھی نیچے کر سکے گا اور اس کو بینیفٹ بھی ہوئے گا.
خاص طور پر پچھلے 5 سال جو رہا آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر، اس کے اندر شوگر کرائسس، کبھی چینی برآمد کر رہے ہیں کبھی چینی درآمد کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پہلے سے کوئی تیاری ہے کہ جب یہ گنے کا سیزن شروع ہو تو اس مسئلے سے ہم دوچار نہ ہوں؟ یہ جو شوگر کین ہے کیش کراپ ہے، اور اس وقت تو جو پاکستان میں جو شوگر کین سے جو پروڈکٹ بنتی ہے اس کو ہم چینی کہتے ہیں، اور چینی ماشاءاللہ جو آپ کی جو کنزمپشن ہے اس سے زیادہ موجود ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ بھئی جتنی ایکسیس ہوئے گی اس کو پہلے پوری اس کی ویریفیکیشن کروانے کے بعد، پوری اس کے فگرز کو چیک کرنے کے بعد ہم اس کو نا ایکسپورٹ کی اجازت دیں گے، مگر ابھی فوری ہم نہیں کر رہے، کیونکہ ایکسپورٹ سے ایک طرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈالرز آتے ہیں، دوسری طرف سے یہاں پہ پرائز کی ہائیک آ جاتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ پہلے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو پاکستانی ہیں ان کو جو چینی ہے وہ مناسب قیمت پہ ملے، اس کے بعد اگر کوئی ایکسیس ہوئے گی تو اس کی ہم پھر اجازت، بٹ ابھی فی الحال ہم ان کو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دے رہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، وزیر خوراک پنجاب نے یہ بتایا کہ کسان کارڈ لایا جا رہا ہے جس سے کسان کے حالات بہتر ہوں گے، مطلب پنجاب میں کسان کو فل سپورٹ کیا جائے گا گورنمنٹ کی جانب سے، اور ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ خاص طور پر غریب آدمیوں کو ریلیف ملے، جس کی ایک مثال روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.